شاہ ڈائریکٹر آف فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کیراوالا۔ آج میں محبت کے موضوع پر اپنی رائے دوں گا۔ میرے سامنے کچھ کویسچنز ہیں جن کو میں آنسر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ان کویسچنز کے آنسر کرنے سے پہلے ایک چیز ہے جو میں آپ سے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ ہاتھی جو سرکس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، وہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو رسی سے باندھا جاتا ہے۔ چھوٹا چونکہ ہوتا ہے، اس میں طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ رسی سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن رسی سے جان نہیں چھڑوا پاتا۔ اب وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، رسی بھی اتنی ہے لیکن اب بھی وہ اسے جان نہیں چھڑوا پا رہا۔ لیکن اب مسئلہ اس کی جسمانی طاقت کا نہیں ہے، اس کی ذہنی پابندی کیا ہے، ذہنی طاقت کیا ہے کہ اس نے اپنے ذہن میں کہیں یہ ڈال لیا ہے کہ یہ رسی مجھ سے کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ اس کو توڑنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ تو اگر آپ نے بھی محبت کو اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جیسے فلموں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، تو پھر آپ غلط جگہ پہ ہیں، کیونکہ محبت کچھ اور ہے۔ یہ ایک براڈر سبجیکٹ ہے، یعنی کہ یہ ایک امبریلا ٹائپ ہے کہ جس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ یہ اتنی نیرو نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ محبت کیا ہے؟ محبت ایک احساس ہے، سادہ لفظوں میں، جس احساس کے تحت کسی کی عزت آپ کے دل میں بڑھ جاتی ہے، کسی کا مقام آپ کے دل میں بڑھ جاتا ہے، آپ کسی کے لیے دعا کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کسی کے لیے کامیابی کا سورس بننا پسند کرتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ یہ انسان کامیاب ہو، یہ انسان خوش ہو۔ اگر ایسے احساسات آپ میں پائے جاتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے اس کی عزت ہو، وہ چاہتی ہے کہ وہ خوش ہو، وہ چاہتی ہے وہ کامیاب ہو، وہ اپنے آپ کو سیکریفائس کرتی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ جیسے اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ کی محبت کا عالم آپ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح باپ ہے، وہ اپنی آزادی کو سلب کروا دیتا ہے، وہ محنت مزدوری کرتا ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے۔ تو اس طرح بہن بھائی، تو محبت کو جنرل وے میں دیکھا جائے تو یہ ایک عزت ہے۔ جیسے اگر دیکھیں نا کسی جماعت کا کوئی قائد ہے تو اس کے لیے آپ کی عزت، یعنی جیسے ٹی ایل پی ہے، ٹی ایل پی کے اگر آپ ممبر ہیں تو آپ کی ٹی ایل پی کے جو صدر ہیں ان کے لیے عزت ہوگی۔ اگر آپ پی ٹی آئی سے ہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں ان کے لیے عزت ہوگی۔ آپ دعا کرتے ہوں گے کہ وہ کامیاب ہوں، وہ خوش ہوں، وہ جو چاہتے ہیں ان کو ملے۔ تو یہ اگر احساسات آپ کے پاس کسی کے لیے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کیا ہمارے اندر محبت کا ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہمارا مذہب دیتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمان سے مومن ہونے تک کا جو سفر ہے اس کے لیے محبت بہت ضروری ہے۔ محبت ہوگی تو حقوق العباد پورے ہوں گے نا، محبت ہوگی تو اللہ کو پہچانیں گے، محبت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو کیا اس کو ہم فالو کر سکیں گے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو کیا ہم آپ کی جو سنت ہے اس پہ چل سکیں گے؟ تو محبت اگر جنرل وے میں اوورال دیکھا جائے تو بہت ضروری ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو محبت انصاف کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں تو یہ بولا گیا کہ چھوٹوں سے محبت کریں، پیار کریں، شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، عزت بھی ایک محبت کی قسم ہے۔ تو ہمارا جو مذہب ہے، اسلام ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں محبت اپنے دل میں ضرور رکھنی چاہیے۔ محبت سے نرمی آتی ہے، محبت سے عاجزی آتی ہے، محبت سے ویلیوز ایسی بنتی ہے کہ جس سے معاشرہ گرو کرتا ہے، معاشرہ پھیلتا ہے۔ اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو ایک معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، گھر کے اندر رہنے کے لیے بھی محبت کا احساس ہونا ضروری ہے۔ تو کسی بھی انسان کے لیے محبت کا احساس اس کے دل میں، اس کی آخرت کے لیے، اس زندگی میں بھی اچھے سے زندگی گزارنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کیا انسان سے محبت ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہو سکتی ہے تو کیا پھر اسے شادی کرنی چاہیے؟ اس کو لے کے سب سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا جب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو جانوروں سے پیار ہوتا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو فوٹوگرافی کرنا پسند ہے، کچھ کو پینٹنگ کرنا پسند ہے، یہ ان کے جین میں جینیٹکلی، یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جینیٹکلی کچھ چیزوں کی طرف اٹریکشن ملتی ہے۔ تو ایک تو سورس جو ہوتا ہے نا ہمارا کسی کی طرف اٹریکٹ ہونے کا، وہ ہوتا ہے جنیاتی طور پہ، یعنی کہ ہمارے آباء اجداد کی طرف سے خود بخود ہمارے جینز میں وہ ہمیں آ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ سورس ہوتا ہے۔ دوسرا سورس وہ سورس ہے جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں
کہ ہماری زندگی میں کوئی انسان ہونا چاہیے جس کے لیے ہم سیکریفائس کریں، جس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں اور اس سے ہم شادی کریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر تو جنیاتی طور پہ آپ کے اندر کوئی شوق رکھا گیا ہے، کوئی انٹرسٹ رکھا گیا ہے، کسی کی طرف آپ کی دلچسپی رکھی گئی ہے، تو ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے خود شروع سے ہی کچھ ایسی ڈیفینیشنز بنا لی ہیں کہ جن ڈیفینیشن پہ کوئی بندہ پورا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ لیکن اگر اس کو میں سمرائز کروں، چاہے آپ کو جین میں ملا ہے، یہ چیز وراثت میں ملی ہے، ٹھیک ہے، فرض کا تو آپ کو وراثت میں جسمانی حسن کی طرف اٹریکشن ملی ہے، تو جہاں پہ بھی جسمانی حسن آئے گا آپ اٹریکٹ ہوں گے، آٹومیٹکلی آپ خوش ہوں گے، انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو وراثت میں یہ ملا ہے کہ کوئی انسان جس میں ادب ہو تو وہ آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے، تو پھر ایسا انسان آپ کو اٹریکٹ کرے گا، وہ خوبصورت ہے یا نہیں آپ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ تو اگر اس کو شارٹ کیا جائے نا تو محبت کا احساس کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یا یہ جسمانی احساس ہو سکتا ہے، یا یہ روحانی احساس ہو سکتا ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جذباتی احساس ہو سکتا ہے، مالیاتی احساس ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی احساس ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کے اندر یہ جو احساس ہے یہ روحانی قسم کا احساس ہے تو پھر یہ بہت اچھا احساس ہے۔ اب یعنی کہ میں اس سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ ہمیں کیا جس انسان کو ہم پسند کرتے ہیں تو کیا اسے شادی کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب بالکل ہے، بالکل واضح ہے کہ آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا انسان جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کی نسبت اس انسان جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس سے شادی کر لینے میں کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیا کیسے پتہ چلے کہ ہمیں واقعی اس انسان سے محبت ہے؟ تو اس کے لیے یاد رکھیے گا سب سے پہلے یہ کہ 20 سے 22 سال تک یا زیادہ سے زیادہ 25 سال تک تو آپ جذبات کی کھیتی ہوتے ہیں، یعنی آپ پہ جذبات ڈومینیٹ ہوتے ہیں۔ جیسے گھوڑا ہے نا، وہ جیسے چاہے جدھر چاہے جو پیچھے کیرٹ ہوتا ہے، چھکڑا ہوتا ہے، اس کو لے کے جا سکتا ہے۔ اسی طرح 20 سے 25 سال تک عقل جو ہے وہ ایک قسم کی دبی ہوتی ہے اور ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں وہ پیک پہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارا جو برین کا ایک حصہ ہے امیگڈلا، اس کی وجہ وہ ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے آپ نے کہ کیا آپ کی جو عمر ہے وہ 25 سے اوپر ہے۔ اگر 25 سے اوپر ہے اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر کسی کے لیے احساس ہے تو کہا جا سکتا ہے کافی حد تک آپ حقیقت کو دیکھ پا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کم عمر ہے، 18 سال، 20 سال، 22 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ایکچوئل جو محبت ہوتی ہے یا احساس ہوتا ہے اس تک آپ شاید نہ پہنچ پائیں۔ آپ جو ڈیفینیشن شروع سے لے کے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جو آپ نے جذبات اٹیچ کیے ہیں کہیں آپ اس کا شکار ہونے لگ گئے ہیں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ یہ چیز آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا دوسرا انسان بھی آپ کی عزت کرتا ہے، کیا وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اس سے شادی کر کے اس کو نوکر بنانا چاہتے ہیں۔ ہر وہ انسان جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا اور آپ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مجبوری ہے، سمجھوتا ہے۔ تو دوسری چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کیا دوسرا انسان بھی آپ کے لیے احساسات رکھتا ہے۔ اب تیسری چیز یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب صحیح معنوں میں اصل والی محبت دل میں آتی ہے تو اس سے ایکسپینشن ہو جاتی ہے، یعنی اس سے ہر انسان کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے۔ ایک انسان کی وجہ سے ہمیں دنیا اچھی لگنے لگ جاتی ہے، دوسرے لوگوں کے لیے ادب بڑھنے لگ جاتا ہے۔ تو اگر وہ محبت آپ کے سر چڑھ کے بول رہی ہے اور آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں تو یہ جذبات کی یلغار ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں تغیرات آ رہے ہیں، مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل گیا ہے، آپ کو دنیا اچھی لگنے لگ گئی ہے، آپ زیادہ اللہ کے قریب ہونے لگ گئے ہیں، تو ایسی اگر پازیٹیو علامات آ رہی ہیں تو پھر یہ صحیح والا آپ کہہ سکتے ہیں کہ احساس ہے۔ یعنی ایسے اگر احساسات ہیں، ایسی علامات ہیں تو پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو شادی کی طرف بڑھ جانا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ اگر آپ میں یہ ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر احساس ہے، آپ کو لگتا ہے، تو پھر یہ چیزیں دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی ماں باپ اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی بھی آپ ڈیفینیٹلی رضامندی دیکھ لیں کہ کیا وہ رضامند ہیں یا نہیں، کیونکہ آپ اکیلے کسی کے ساتھ باقی صاحب سے لڑائی جھگڑا کر کے شادی کر لیں گے تو ایک سال 1.5 سال تو اچھے سے گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد یہ جو جادو ہوتا ہے، یہ جو جذبات کی یلغار ہوتی ہے، یہ کم ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر ہمیں ماں باپ کی یا دوسرے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ ہم ہوں۔ ہم صرف ایک بندے سے نہیں، بہت سے لوگوں سے شیئرنگ کر کے اپنے مسائل حل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت اگر آپ ماں باپ کو یا باقی صاحب کو ان سے روٹ کے یا ان کو دور کر کے تو اگر ایک بندے کو آپ چوز کرتے ہیں تو پھر کل کو اس رسک کے لیے تیار رہیے گا کہ آپ ڈپریشن، سٹریس اور ایسے کئی امراض ہیں جن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری علامات آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ اگر
ایک انسان ہے کہ جس کو آپ پسند نہیں کرتے، یعنی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اندر اس کے لیے محبت ہے یا احساس ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا اس سے شادی کی جائے؟ تو اگر ماں باپ راضی ہیں اور اگر اس انسان میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ جس سے آپ کو ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ کی آخرت کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو شادی کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت ضروری نہیں کہ جنیاتی طور پر یا ماحول میں کچھ آپ نے ویلیو سیٹ کی، کچھ آپ نے آئیڈیلز یہاں پہ کریٹ کیے، اور اس کی بیس پہ جیسے ہی وہ آئیڈیلز کسی بندے میں آپ کو فٹ آئے اور آپ اس کی طرف اٹریکٹڈ ہو گئے، تو بس یہ محبت ہوگی۔ محبت پیدا بھی کی جا سکتی ہے، اور وہ محبت پیدا کیسے کی جا سکتی ہے کہ جب ہم کسی کی کیئر کرتے ہیں، کسی کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، کسی کو ٹائم دیتے ہیں، کسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ چیزیں ہم کرتے ہیں کسی کے لیے بھی کریں، ایون جانور کے لیے بھی کریں، یا جانور آپ کے لیے بھی کریں، تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی محبت کا احساس پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پسند اور ناپسند ہے، اس سے بالا تر ہو کے ایک انسان کے اختیار میں یہ چیز ہوتی ہے۔ جب وہ یہ سو کال ڈیفینیشنز جو فلموں اور ڈراموں سے اس نے لی ہیں، ان سے ہٹ کے حقیقت کی آنکھ سے دیکھے، تو محبت ہر انسان سے کی جا سکتی ہے۔ ایک چھوٹا، یاد رکھیے گا، دل ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان سے محبت کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر جگہ پر محبت کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ وہ غریب سے امیر سے، بڑے سے چھوٹے سے، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بہتری چاہتے ہیں۔ یہی تو میں نے بتایا محبت اور کیا ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر کہیں ایسا تو نہیں کہ صرف ایک انسان کو لے کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو محبت ہے اور بس وہی انسان آپ کے ساتھ یعنی کہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس سے ہٹ کے اصل والی جو محبت ہے وہ کسی سے بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ کیسے کی جا سکتی ہے؟ کہ جب ہم کیئر کریں، سیکریفائس کریں، دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے تحائف دیں، تو چھوٹے چھوٹے آپ کہہ لیں کہ دوسرے انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو یہ عوامل ہیں کہ جن کے ذریعے یہ احساس پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسے پیدا نہیں ہوتا کہ شادی سے پہلے پیدا ہو جائے۔ دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں نا، اگر آپ ایک دن میں سارے آپ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ دانت برش کرنا چاہیں تو آپ تو اپنے مسوڑے بھی خراب کر لیں گے، لیکن آپ روزانہ 1 منٹ دانت برش کریں گے تو آپ کے دانت مضبوط رہیں گے۔ تو رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے بھی تھوڑی تھوڑی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ایک بندہ آیا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کی عزت کریں، اس کے لیے دعا کریں، جہاں تک ہو سکے اس کے لیے قربانی جب آپ کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ نیچرلی پیدا ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ کچھ کویسچنس ہیں جن کے میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے آنسر کر دوں۔ السلام علیکم۔